اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج تک بھی اگر پاکستان سروائیو کر رہا ہے تو وہ ان نیک دل لوگوں کی وجہ سے ہے جو اندھا دھند صدقے اور خیرات کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی 45% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی کو کسی نہ کسی طرح سہارا دینے کی کوشش کر رکھی ہے. ورنہ بڑی تعداد میں تو لوگ ایسے ہیں جن کی جیب میں پیسہ ہے بھی تو وہ پاکستان میں بزنسز نہیں کرتے بلکہ اس کو باہر لے جاتے ہیں. اب ملک ریاض صاحب کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح دبئی میں ان کی نئی بلڈنگز اور نئے بحریہ ٹاؤنز لانچ ہو رہے ہیں اور اندھا دھند بزنس کر رہے ہیں، اور کس طرح اب سنتے ہیں کہ کرپٹو تک میں وہاں ڈیلنگز ہو رہی ہیں. لیکن پاکستان کا دار و مدار اگر غریب آدمی کا یہاں پر ہے تو وہ بہت بڑی حد تک مخیر حضرات کی امداد پر ہے، جس کا رخ اس وقت پوری قوت کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کی طرف موڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ حکومت بالکل بھی کسی کی مدد کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. لوگ 40-40 ہزار روپے دے کر پرائیویٹ کشتیوں کو نقل مکانی کر رہے ہیں اور اپنے سامان اور جانوروں کو سیف جگہ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی آفت ہے یہ جو کہا جا رہا ہے آبادیوں کو منتقل کر دیا گیا. یہ تاریخ کا اور حال کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت منتقل ہوتے ہیں، صرف ٹی وی چینلز پر کچھ فوٹیجز آپ کو دی جاتی ہیں. چونکہ غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے کیمرہ مین ساتھ رکھے اور کہے کہ چلو ہم یہاں سے یہاں منتقل ہو رہے ہیں، ہماری ویڈیو بناؤ، اور پھر وہ ٹی وی چینلز کو بھیج نہیں سکتے اور انہیں آرڈر نہیں کر سکتے کہ چلو ہماری فوٹیج چلاؤ. لیکن جب پاک فوج، جب رینجرز، جب پولیس، جب سول اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ریسکیو والے، جب یہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، 4 کشتیاں ایک دن میں یہ لوگوں کو ریسکیو کر دیں یا 4 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ریسکیو کر دیں اور اس کے بعد اس کی فوٹیج بنا کر ٹی وی چینلز کو بھیج دیں، تو ظاہر ہے ٹی وی چینلز کی مجال نہیں کہ وہ نہ چلائیں. لہٰذا صبح دوپہر شام ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عوام کو منتقل کرنے کا عمل جاری ہے، عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں. یہ بالکل بکواس ہوتی ہے، یہ ابسرڈ بات ہے. مراد علی شاہ صاحب بس تھوڑے سے سچے آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ خود سے کچے کا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مائگریٹ کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. لیکن سندھ حکومت کبھی بھی خیر اپنی ایڈورٹائزنگ میں اتنی اچھی نہیں رہی. ہاں، پنجاب حکومت اور مریم نواز اور بالخصوص شریف خاندان کا تو بلا شبہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اپنی ایڈورٹائزنگ خود کرنے میں. چنانچہ اور اہل قوت بھی آف کورس ایک اپنا ہی مقام رکھتے ہیں، ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ٹی وی چینل. خیر، تو یہ لوگ اشتہارات میں آپ کو یہ ضرور بتا رہے ہیں، خبروں کے نیوز بلیٹنز کے پیکیجز میں ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ عوام کو منتقل کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کا بہت برا حال ہے اور وہ بالکل فاقوں بھی مر رہے ہیں اور ان کی کیفیت بہت بری ہے. چنانچہ مخیر حضرات کو جو ہمارے ہاں آرگنائزیشنز ہیں، جو ٹرسٹ ہیں، جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، یا جو لوگ انڈیویجول کیپیسٹی میں چیریٹی کرتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اپنے تمام ریسورسز کا رخ ساؤتھ پنجاب کی طرف کریں. اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اور مریم حکومت بریانی کی پر اپنی تصویریں لگا کر ہی صحیح لوگوں کو بریانی پہنچا رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. اگر 1 لاکھ متاثرین ہیں تو ان میں سے 1000 تک بھی اس وقت شاید حکومت نہیں پہنچ پا رہی، بلکہ یقیناً نہیں پہنچ پا رہی. چنانچہ یہ جو بریانی کے ڈبے اور جو کچھ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے کہ تصویر لگ گئی اور ڈی سی صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے آئی ہے، یہ مریم نواز کی طرف سے آئی ہے، یہ بھی وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو معدود چند ہیں، جن کی تعداد شاید درجنوں بیسیوں میں ہو سکتی ہے. لیکن جو متاثرین ہیں، جو بہت برے حال میں ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، ملینز میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد اس وقت ملتان ڈویژن میں ہے. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ملتان اونچا علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈھلوان سطح پر نہیں ہے. جھنگ تھا، اس سے اوپر نارووال تھا، شکرگڑھ تھا، وہاں پانی بڑی تیزی سے اتر گیا تھا کیونکہ وہ ڈھلوانی علاقے ہیں، وہاں سے زمین سے پانی نے نیچے کی طرف جانا ہی جانا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمیں بتایا جا رہا تھا، دیکھو ہم نے 24 گھنٹے میں کرتارپور کوریڈور کو خالی کر دیا، وہ آپ کچھ بھی نہ کرتے تو پانی نے 36 گھنٹے میں سے خود ہی چلے جانا تھا، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ یا کم از کم یعنی کہ ایک ڈھلوانی علاقہ ہے. چنانچہ وہاں سے تو پانی نے اترنا ہی اترنا تھا اور نیچے سینٹرل پنجاب میں اور پھر ساؤتھ پنجاب میں آنا ہی تھا. جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، وہ بھی ابھی بہت پانی ہے وہاں پر، لیکن وہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گا کیونکہ وہ بھی اوپر ہے وہ علاقہ. مسئلہ ملتان سے آگے پورے سندھ کا ہے، جہاں پر زمین ڈھلوانی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ڈھلوان ہے، بہت معمولی سی ڈھلوان ہے. اب تو سمندر تک کوئی ڈھلوان زیادہ رہ ہی نہیں گئی، سمندر اوپر آتا جا رہا ہے اور زمین نیچے جاتی جا رہی ہے. اور 2050 تک تو ویسے ہی یہ ماہرین کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ
سمندر میں ڈوبنے کا خدشہ موجود ہے کیونکہ سمندر اوپر آ رہا ہے. ظاہر ہے جب یہ دریا پہاڑوں سے آتے ہیں اور اپنے ساتھ پتھروں کا اور مٹی کا اور نہ جانے کون کون سا طوفان سمیٹ کر لاتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر ایونچولی اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, اور جو کوسٹل سٹیز ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ملتان سے لے کے آگے پورا سندھ شدید خطرے میں ہے, اور ابھی سندھ سے کو ایک اچھا جو اس وقت ایڈوانٹیج مل رہا ہے, ویسے تو وہ بہت نیگیٹو بھی ہے ان اے سینس کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ گڈو پر پنجنت سے آگے پانی زیادہ نہیں جا رہا. ہو سکتا ہے کہ کل کو پرسوں کو چلا جائے, لیکن ابھی جتنا ایکسپیکٹ کر رہی تھی سندھ حکومت اور این ڈی ایم اے اور پاکستان کے تمام لوگ, وہ اتنا نہیں جا رہا. وجہ یہ کہ پانی چونکہ یہ دریاؤں سے سنبھالا نہیں گیا, اور چناب نے راوی نے ایک دوسرے کا پانی قبول کرنے سے انکار کر دیا, چنانچہ وہ پانی ارد گرد پھیلنا شروع ہو گیا. جہاں دریا اکٹھے ہوا کرتے تھے اور پھر انڈس میں گرا کرتے تھے, وہ اس سے پہلے ہی ان کا پانی کا اپنا لیول اتنا زیادہ تھا کہ ایک دریا کا پانی دوسرے میں پہنچا نہیں, اور وہ ارد گرد ڈسپرس ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ وہ سارا پانی جس کے متعلق ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آگے سندھ میں جائے گا اور گڈو سے پھر آگے پورے کچے کے علاقے میں تباہی مچائے گا, اگرچہ وہ بھی ابھی سیف نہیں ہے, لیکن اس پانی کا ایک بہت بڑا حصہ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گیا ہے. وہاں لوگ بہت بری طرح سے متاثر ہیں, اور یہ تو ہم سن ہی رہے ہیں کہ کسی نون لیگ والے نے, کسی پیپلز پارٹی والے نے, یا کسی طاقتور نے اپنے علاقے کو, اپنی کانسٹیچوئنسی کو بچانے کے لیے فلاں بند توڑ دیا اور فلاں بند نہیں توڑا. یہ پالیٹکس تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے. غریبوں کی, جن کی کوئی آواز نہیں ہے, ان کی آبادیاں ڈبوئی جا رہی ہیں, اور جن کے پاس ذرا طاقت ہے, جن کی آواز ہے, جن کی اہل قوت تک رسائی ہے, ان کی آبادیوں کو بچانے کے لیے دوسروں کے بند توڑے جا رہے ہیں. تو یہ مسائل کی وجہ سے ملتان کے لوگوں کی حالت بہت بری ہے, اور مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے وسائل کا رخ پوری قوت سے اس علاقے کے لوگوں کی طرف موڑیں, اور پنجاب حکومت کی ان باتوں میں بالکل نہ آئیں کہ ہم تصویر لگا کر ہی ڈبے دے رہے ہیں. یہ تصویر لگا کر بھی 1 لاکھ میں سے 100 لوگوں کو ڈبے دے رہے ہیں.